بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اپنا عنوان بیان کریں ذیشان فیض تو اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. ان جیسے زمانے میں وفادار تو لے کے آؤ، ہے جرت تو کئی ایسے جانثار تو لے کے آؤ، مسجد کی خلوتوں میں شہادت کی جلوتوں میں جو آنسو بہائے زار و قطار تو لے کے آؤ، ادھر فرمان نبی ہے ادھر گردنیں جھکا دی، ایسی محبتوں کے کوئی آثار تو لے کے آؤ۔ سامعین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مبارک اور پاک باز ہیں کہ جسے رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا، اور یہی وہ جماعت ہے کہ جو دین کے بنیاد اور معیار ایمان ہے، اور یہی وہ پاکیزہ جماعت ہے کہ جنہوں نے براہ راست چراغ نبوت سے استفادہ کیا، اور جو انہوں نے پایا ایمان کی کیفیت و حالت انہوں نے حاصل کی، وہ بعد میں آنے والوں کو میسر ہی نہیں ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور مشن کو اپنی جانیں قربان کر کے صحابہ نے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلایا۔ رب العالمین کا فرمان ہے: وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ ایک اور مقام پر فرمایا: أُولَئِكَ كَذَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ ایک اور مقام پر رب العالمین نے صحابہ کرام کی عظمت اور اپنی رضامندی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه۔ کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور میرے بعد ان کو نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جو شخص میرے صحابہ سے ان سے محبت کرتا ہے گویا کہ اس نے میری محبت کے ساتھ ان سے محبت کی، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے گویا کہ اس نے میرے بغض کے ساتھ ان سے بغض کیا، اور جو ان کو تکلیف پہنچاتا ہے گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ جو اللہ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو قریب ہے کہ اللہ اسے عذاب میں پکڑ لے۔ سامعین محترم، صحابہ کرام وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا ہے، عرب سے عجم تک اسلام کا پرچم لہرایا ہے، خدا کی رضا کی خاطر اپنا خون بہایا ہے، جہاں امر ہوا ان کو وہیں سر جھکایا ہے۔ صحابہ کی ساری جماعت دنیا سے نرالی ہے، حرمت مصطفیٰ پر قربان کرنے والی ہے۔ اسی جماعت کے متعلق رب العالمین کا فرمان ہے: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایک اور مقام پر فرمایا: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ ایک اور مقام پر فرمایا: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ ایک اور مقام پر فرمایا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں
کہ جو شخص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے حسد کرتا ہے، ان سے جلتا ہے اور ان کے متعلق بدگمانی کرتا ہے تو وہ کافروں سے شامل ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کوئی بھی مسلمان صحابہ کے متعلق بدگمانی کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ایمان کا رشتہ ہے اصحاب رسول سے، چاہت کا سلسلہ ہے اصحاب رسول سے، اسلام کے لیے جینا ہو یا مرنا یہ سبق ہم کو ملا ہے اصحاب رسول سے۔ میں آپ سے راضی ہوں، راضی ہو آپ مجھ سے، یہ رب نے کہہ دیا ہے اصحاب رسول سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔